سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، چاہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج آپ ساتھیوں کے اور مفتی صاحب کی برکت ہے، ماشاءاللہ اچھا ماحول، اور دن بدن انوارات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور امید بھی ہے یقیناً کہ یہ آپ لوگوں کے اخلاص نیت کا ثمرہ ہے کہ اللہ کی اتنے عنایات ہو رہی ہیں۔ بس انسان اخلاص نیت کے ساتھ ایک راستے پہ چل پڑے تو اس راستے میں اس کو جتنے بھی چھوٹے پڑے وہ بھی اس کو زندگی کا تجربہ دیتی ہے، اس کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے اور ترقی کا کام کرتی ہے۔ اخلاص کے راستے میں بچھائے ہوئے کانٹے اور کھودی ہوئی خندقیں اور کھودے ہوئے گھڑے یہ ترقی کا باعث ہے مگر ناکامی کا باعث نہیں۔ اپنوں کی مخالفت، جہلا کا اعتراض، یہ سب ترقی کی علامت ہے۔ کسی بزرگ کا ایک بہترین مقولہ ہے کہ جاہل کا مجھ پر اعتراض کرنا اور عالم کا مجھ سے اختلاف کرنا، یہ میرے حق ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جہاں جاہل نے اعتراض نہ کیا اور عالم نے مخالفت نہ کی۔ اکثر میرے شاگرد آ جاتے ہیں، فلاں کا اعتراض ہے، میں تو پیر مانتا ہے نا۔ مرید کو اپنے پیر پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، باقی دنیا اعتراض کرے کوئی بات نہیں۔ ہمارے پشتوں میں ایک مقولہ ہے، وہ پیر خست وہ مرید لبست ہے، یعنی اگر پیر چھوٹا سا ہے، خس ہمارے یہاں ایک خش و خاشاک اردو میں جو مقولے ہیں ایسا ہے، مگر مرید کی لباس ہے۔ تو اس میں لگنا وقت کا ضیاع ہے، یہ وسواس ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں آپ کو تنگ کرتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اور یہ یقین کی راہ تو ہماری توڑی ہے، جس کا آج کرشمہ آپ دیکھ رہے ہو۔ کبھی یہاں ایک شخص بھی نہیں ہوا کرتا ہوگا، آج اتنی محفل بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہے جس سے کام لے لے،
یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہم اللہ کا فضل ہے بس۔ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا تو پھر ایسے ہی دے دیتا ہے سب۔ وہ ایک بزرگ فرماتے تھے، کسی نے پوچھا کہ کیا ہے؟ خواب میں دیکھا کہ ان 60 سالوں میں کیا لائے ہو؟ اللہ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یا اللہ گناہ ہی گناہ لے کر آئے ہو، میرے دامن میں صرف گناہ ہے، تو پھر تیرے فضل کا محتاج ہوں۔ ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہم فیل ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کا فضل ایک ایسی چیز ہے، رحمت، جہاں فیل ہونا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہی سمجھ لے تو اچھا ہے۔ مومن یہاں فیل نہیں ہے۔ ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ کتنا غفور و رحیم ہے۔ ایک روایت، ایک شخص جاتا ہے ایک راہب کے پاس، میں نے 99 قتل کیے، وہ بھی ناحق۔ کیا کیے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس راہب نے کہا ناحق 100 قتل کیے۔ یہ خشک اور عارف کا تھوڑا فرق بتا رہا ہوں کہ عارف کون ہوتا ہے، خشک وہ تھوڑا سا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ تو تجھے بخشے گا ہی نہیں، شاید وہ اس دور کا خارجی تھا۔ اس نے بھی کہا جب اللہ بخشے گا ہی نہیں تو پھر تو کس لیے زندہ ہے، تیرے کو بھی مار دیتا ہوں، 100 پورے کر دیے۔ اس کو بھی مار دیا۔ اب پھر ندامت ہوئی، ابھی توبہ نہیں ہے۔ آگے گیا، پھر دوسرا راہب ملا۔ یہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ راہب جہاں جاتے ہیں وہ عیسائیوں کے راہب ہوتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو وہ تھا تھوڑا عارف تھا، تھوڑا نہیں۔ اس سے کہا بھائی میں نے 100 قتل کیے ہیں، کہ اللہ مجھے بخش دے گا؟ اس نے کہا اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ تجھے بخش دے گا، مگر وہاں چلا جا، نیکوں کی بستی ہے، وہاں جا کے توبہ کر لے۔ اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب وہ چلنے لگا، ابھی آدھے رستے پہ بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کا وقت آ گیا۔ اب یہ ندامت جو دل میں آئی، ابھی توبہ نہیں کی اس نے، ابھی جا رہا ہے، ابھی جا رہا ہے۔ اور موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے۔ ایک نے کہا اس نے یہ توبہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ہم اسے جنت لے کر جائیں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں، ابھی توبہ تو نہیں کی ہے، ابھی توبہ تو نہیں کی ہے۔ ان فرشتوں کا مکالمہ چل رہا ہے، اللہ نے تیسرا بھیج دیا، کہا زمین ناپ لو، جس طرف زیادہ ہوگی وہ لے جائے۔ اب جب زمین ناپی گئی تو ایک بالشت آگے جنت۔ اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کبھی آپ کو میں کہوں جی یہ کسی بزرگ نے لکھی، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے فرمایا گیا واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے مایوس مت کرو اس کے مخلوق کو، یہی معرفت ہے۔ نہ عذاب اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے اور نہ جزا اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے نا، اور اس وقت یہ ٹوٹے ہوئے دلوں سے ہی تو آنسو بہتے ہیں، کبھی بند صحیح دل سے آنسو تھوڑی بہتے ہیں۔ جب زمین پھٹتی ہے تو چشمے نکلتے ہیں، جب پہاڑ پھٹتے ہیں تو چشمے، اسی طرح جب دل اندر سے پھٹتا ہے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ خود بخود روتے ہیں،
میں نے کہا جو خود بخود روتے ہیں اللہ کی نظر ان پر ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے اس کی طرف، اس لیے تو آنسو نکل رہے ہیں. کسی شاعر نے کہا نا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. بس جوڑنے والے بنو اللہ سے. کوئی پاک باز بن کے رہے گا، کوئی تائب بن کر رہے گا. کٹنے والا نہ ہو، شدت پسند نہ بنو. اپنے اعمال اگر انسان ضائع کرنا چاہتا ہے تو متکبر ہو جائے. اپنی نسبت تباہ کرنا چاہتا ہے تو کبر اختیار کرے. آپ کوئی بھی ایسا نبی پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے حکمت کے بغیر کوئی کام آپ کو نظر آئے. ہر چیز کو حکمت سے چلایا ہے. یہ تو انبیاء کی صحبت ہے جن کو ایک نگاہ اللہ ایسی دے دے کہ پڑ جائے تو. ایسے ایسے اولیاء موجود ہیں کہ جن کی کرامات ہے کہ ایک ہی نظر میں بندہ ٹھیک ہو. تو بتاؤ پھر نبی کی نظر کا کتنا کمال ہونا چاہیے. مگر پھر بھی ترتیب سے، آہستہ آہستہ آہستہ. پورے دین پر ایمان لانا ضروری ہے. پورا کا پورا ایمان لاؤ گے. ایمان ادھورا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ آدھا ایمان لے آئے ہو آدھا بعد میں لاؤں گا، ایسا نہیں ہے. ایمان تو ایک ہی بار لایا جائے گا. اور عمل میں پختگی میں نرمی موجود ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کا حکم ایک دم نہیں لگایا. پہلے چھوڑ دو نماز کی حالت میں، پھر فرمایا بالکل چھوڑ دو. یہ معاملہ کن کے ساتھ ہوا؟ جو حضور کے صحبت یافتہ ہے. جب اللہ نے اپنا کلام ایک دم نازل نہیں فرمایا ہے تو یہ تربیت کا طریقہ بتایا گیا. ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سارے 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج فرض ہو حج ادا کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ ادائیگی میں تو ٹائم ہے، مگر ایمان لاؤ گے سب پر کہ جو قرآن نے جس نے قرآن اور سنت میں شریعت میں جو چیز حلال ہے اور جو حرام ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. پھر یہ سب سے قیمتی چیز ہے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بلکہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. مومن خسارے میں نہیں ہے. کفریات نہ بکے، ناشکری نہ کرے. ہمارے ہاں جو آج کل مسئلہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ بھائی ہم پہ سختیاں کیوں آتی ہیں؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو سختیاں تو کافروں پر بھی آتی ہیں. اگر آپ کہو جی کافروں کو یہ مقامات ایسے ملے تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے. جو آج آپ سائنسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے صدیوں ان پر محنتیں کی ہیں. تو یہ بات عقلاً بھی غلط ہے. ہمارے ہاں لبرل لوگوں نے یہ چیز ڈال دی کہ کسی چیز کو بلا دلیل نہیں مانے. اور ہر چیز میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو مسائل میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں. سب سے زیادہ کہ جس چیز سے حضور نے منع کیا ہے اور قرآن نے منع کیا ہے اسی کو چھیڑیں گے. یعنی تقدیر میں بحث مت کرو، اسی کو چھیڑیں گے. جب اس کی قسمت میں موت تھی تو اس کو کیوں مارا؟ قرآن میں شک مت کرو تو اس میں شک پیدا کریں گے. تو شیطان تو یہ حرکتیں کرے گا. اب یہ پہچان بتائیے. تم ان کو سدھار نہیں سکتے، اپنے آپ کو بگاڑو مت.
آپ کو پہچان بتا دی کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہوتے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ عاقل آدمی سے کہو کہ جو کہتے ہیں میں عقل مند ہوں، تو کہو کہ جی محبت کا فلسفہ ہے کہ یہ جس کو چاہتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھتا، اس سے سوال نہیں کرتا، اس کی جستجو میں رہتا ہے، مجھے مل جائے، کسی طرح محبوب کا ایک دیدار مل جائے۔ تو دین کا جو فلسفہ وہ عشق ہے، بس اس کا اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ جو مومن ہے وہ اللہ سے اشد محبت کرتا ہے، یہ اشد جو ہے یہ عشق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا وہ شکوے نہیں کرتے، یا تو وہ صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اب حیرت کی بات یہ کہ 15-16 سال پڑھ رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی تو شکوے اللہ سے کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ اچھا جی، من پسند رشتے چاہیے، من اور پسند دونوں رشتے چاہیے ہوتے ہیں، یہی ہے وہ اختلافات جو لڑ رہے ہیں۔ چلو عقلی لحاظ سے دیکھو کہ جتنا نے من پسند شادیاں کی وہ کتنی کامیاب ہیں۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آ جاتا ہے، کبھی کبھی ایک آدمی تھا وہ پاگل خانے چلا گیا ڈاکٹر، تو ایک چیخ رہا تھا، او لیلا لیلا لیلا، کہہ رہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا یہ وہ ہے جو لیلا کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے گیا تو بھی چیخ رہے تھے، لیلا مت مارو لیلا مت مارو، کہہ رہا یہ کون ہے؟ کہہ رہا یہ وہ ہے جس کی لیلا سے شادی ہوئی تھی۔ تو لیلا دونوں حالتوں میں بندن برباد کر دی اس نے۔ وجہ یہ ہے، یہ کیوں ہوا کہ دنیا ضرورت ہے، بیوی بھی ضرورت ہے، بچے بھی ہے، عشق اللہ سے ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے لیے ہر چیز سے محبت کریں۔ جب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا، یہ ساری سیڑھی ادھر خراب ہو جاتی ہے۔ مرد کے لیے عورت دنیا ہے بہترین، یعنی جس سے وہ بگا، اور عورت کے لیے مرد دنیا ہے۔ بس اسی حدود کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے زندگی میں وہ ہے عشق اور محبت دوسری جگہ کرنا۔ یہ عشق اللہ سے ہونا چاہیے، محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے۔ باقی محبت بھی ہے مگر وہ ہو مگر زیادہ نہ ہو، اسی پہ چلنا ہے اور اس کی کوشش کرنی ہے، اس میں پختگی لانی ہے۔ یہ نہیں کہ تم ایک دن میں اللہ والے بن جاؤ گے، یہ اپنے نفس کے اندر ڈالنا ہے، یہ اپنے دل کے اندر اس مقام کو بنانا ہے، اسی پہ محنت ہے اصل۔ اور اس کے لیے مختلف طریقے ہیں جو بزرگوں نے اختیار کیے۔ اب اکثر اختلافات کا ایک میدان شروع ہو جاتا ہے۔ اب تصوف کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسباق یا اشغال کا طریقہ کافی مفقود ہو چکا ہے۔ اب جب کرتے ہیں تو غصہ آتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ ایک چیز کے لیے حصول اختیار کر لو، اس کو لے لو، اس میں پختگی اختیار کر لو۔ اگر یہ چیز آپ سے چھوٹ بھی جاتی ہے تو پھر بھی جب آپ اس کو شروع کرو گے تو آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا تازگی میں۔ لیکن جس نے کیا ہی نہیں ہو، ایک عالم ہے اس نے علم حاصل کیا یا مولوی، اس نے مدرسہ نہ پڑھایا نہ آرام سے دنیا میں لگا ہوا ہے، کبھی یہ کاروبار کبھی دوسرا کاروبار، چلو ٹھیک ہے، لیکن جب بھی وہ مدرسہ کھولے گا تو چند عرصے میں جب وہ پڑھائے گا اس کی پرانی ساری صلاحیتیں واپس آ جائیں گی۔
لیکن اگر اس نے پڑھا ہی نہ ہو تو کیا کھولے گا؟ یہی حال تصوف میں ہم نے ایک لفظ سیکھا جی جو خاموش رہتا ہے بس وہ اچھا ہوتا ہے. یہ فضول گفتگو کی طرف اشارات ہوتے ہیں. کم بولنا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہ ہو آپ نہیں بولتے ہو. تو ڈرامے بازوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی منہ بند کر لی اور آرام سے بیٹھے رہے. آتا ہوا تھا تو کچھ نہیں تھا، لیکن جو پی رہا تھے بس کم بولتے، چپ ہو جاؤ، کوئی سوال مت کرو، سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. مارکیٹ بن گئی. اب اس کی باتیں دو یاد رکھیں کہ باطن میں کوئی چیز تو ہے جو ساتھ دے رہی ہے نا. تو علم والے کے ساتھ حق کی چیزیں ساتھ دیتی ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، جو بیکار ہے یا اس سے عقائد ان کے بگڑے ہوئے، ان کے ساتھ باطل چیزیں مددگار ہوتی ہیں. اب جو سامنے والی آنکھ ہے اس کو تو کام چاہیے. اب شیاطین سے، بتوں سے لوگ مانگتے ہیں، اللہ انہی کو دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، سب کو دے رہا ہے اللہ، ہمیں بھی دے رہا ہے. مگر بات یہ کہ ایمان تو چلا گیا نا ان کا، اور تم نے اللہ کو سجدہ کیا، ایمان تمہارا محفوظ ہے. یہی مسئلہ ہے کہ آپ میڈیا پر بھی جا کر بیٹھیں تو نظریاتی باتیں کم ہوں گی، مسائل چھیڑے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارا باطل کے ساتھ اختلافات مسائل پر نہیں ہوتا، مسائل میں اختلافات موجود ہے، بہت زیادہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. اصل ہوتے ہیں نظریہ. معتزلہ سے ہمارا اختلاف کس بات پہ ہوں کہ نے قرآن کو خلق قرآن کہا، مخلوق کہا. اب یہ نظریہ ہو گیا، ہم نے تمام امت نے اس پہ فتویٰ لگا دیا گمراہی کا. خوارج نے صحابہ کے اندر عیب نکالے، امت نے فتویٰ لگا دیا. روافض نے حب علی میں اپنے آپ کو آگے لے جا کر کے اس کو خدا بنا دیا اور صحابہ کی تنقید شروع کر دی، ان پہ کفر کے فتوے لگا دیے. امت نے ان کو بھی. یہ ہے اصل نظریہ. باقی اگر نیچے مسائل میں آ جائے تو آپ کو موافقات بہت ملیں گے، علماء کو بتائیں. یہی قادیانی آئے، نظریہ چھیڑا اور اس نے نبوت کا اعلان کیا، لوگ اس کے پیچھے بھی چل پڑے. آج دنیا اس کے پیچھے بھی چل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدت مندی خواہ مخواہ کی بھی انسان کو خراب کر. عالم کو ہونا چاہیے حقیقت پسند اور عقیدت مند، اور عوام جتنی ہو، کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں تو وہ اپنے بزرگوں کی عقیدت مند ہو. یہ عالم کا کام نہیں ہے کہ اس لیول پر آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تحقیق پوری کرے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب جادو سیکھے ہوئے لوگ ہیں، شیاطین ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو بزرگ ان کی مخالفت میں تو اس پہ جادو پھینکتے ہیں، اس کو اپاہج کرتے ہیں، آپ کے اندر آپس اور نفرت کے جادو پھینکتے ہیں. اس لیے گھر گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کی طرف کسی کا رجحان ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ وادو تو کچھ نہیں ہوتا مگر جادو تو ہے. یہ کھانا تو ہے مگر وانا کچھ نہیں ہے. تو آگے سے لفظ آتا ہے جی جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ جملہ ہے جس نے آج ہمیں تباہ و برباد کر دیا. یہ چلے ولے کچھ نہیں ہوتے. شریعت میں چلے ہیں مگر ولے نہیں ہیں. اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ویلے. تو ویلے صوفی جسے بننے سے بہتر ہے کہ چلہ کشی والا صوفی بن جائے. ہم نے کوئی نئے کام نہیں کیا کہ کوئی مارکیٹ میں ہم لوگ نئی چیز لے کر آئے.
ہمارا طرز پرانا ہے. جس وقت اسلام غالب تھا نا، ہم نے وہی طرز اٹھایا تاکہ تم غالب ہو جائے. بس صرف فرق اتنا ہے. اور ہم نے اس پر پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. جب ہم لوگ آئے تو کہنے جی شاذلی کہاں سے آ گئے؟ اب تو اتنے پھیل گئے، کس کس کو پوچھو گے کہاں سے آ گئے. جہاں سے سب آتے ہیں وہاں سے ہم آئے. اللہ نے جن کو بھیجے ہم بھی وہاں سے آئے. ایک دن بیٹا تو وہ تبلیغ والا تھا ساتھی ہمارا، اچھا سچ کہہ رہا تھا یہ شاذلی کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جہاں سے تبلیغ آئی ہے وہاں سے شاذلی بھی آئی. آپ چپ ہو گیا تو چھیڑنے لگا. تو مجھے فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا. میں نے کہا ایک بات میں کہتا ہوں. میں نے کہا آمنت باللہ، بتا اللہ کو کس طرح مانتا ہے؟ اب چپ. میں نے کہا تجھے کس تبلیغ میں کتنے سال ہو گئے؟ کہہ رہے 25 سال ہو گئے. میں نے کہا تجھے آج تک پتہ نہیں کہ میں اللہ کو کس طرح مانتا ہوں. اب وہاں سارے چپ تھے، مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے چپ. تو جتنے ہو نا اتنے رہو، کرو کام. یہ بھی علمی بحث ہے کہ ہم اللہ کو کس طرح مانتے ہیں. اب وحدہ لا شریک تو ہم مانتے ہی مانتے ہیں، مگر علماء کی اس میں پورے پھر عقائد کے اندر ایک بحث چل رہی ہے. تو ان چیزوں کو مت چھیڑو. اب یہ کہاں حل ہوگا؟ یہ صرف میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ جہاں اس کا مقام موجود ہے وہاں آپ اس کو حل کر سکتے. دوسری جگہ اس کو حل کرنے لگے اپنے عقل سے تم خراب ہو جاؤ گے. مثلا اب یہ بحث عقائد کی ہوگی، جب وہ علم کرے گا مدرسے میں پڑھے گا تو مدرسہ آ گیا نا، ضروری ہو گیا. صحابہ تو تئی عالم حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے اور انہوں نے اللہ نے مجتہد بنایا تھا. پھر اس کی صحبت میں بیٹھنے والے تابعین مجتہد ہو گئے. مگر آج آپ مجتہد پیدا نہیں کر سکتے جتنے بھی علوم حاصل کر لو. تو مدرسہ اپنی جگہ ضروری ہے. خانقاہ کے طرز پر، چلگاہ کی طرح اور اشغال اور اسباق کی طرح، تو اس کو خانقاہ کہا جائے گا، ورنہ وہ بھی خواہ اور مخواہ ہوگا. پھر وہ یہ جو برکت چل رہی ہے آ رہی ہے آج تک. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ لوگ جو کہتے ہیں خواہ مخواہ کہتے ہیں جی کہاں ہوتا ہے؟ جی وہاں جہاں اللہ اللہ ہوتا ہے. اب اللہ اللہ سب کر رہے ہوتے ہیں، مگر یہ صوفی کے اللہ اللہ میں اور تمہارے اللہ اللہ میں فرق کیا ہے؟ مطالعہ تو پروفیسر بھی کرتا ہے، لیکن مولوی کے اور اس کے مطالعے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر ایک پروفیسر فتوے پہ سائن کر دے تو کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا، مگر ایک مفتی سائن کر دے تو یہ اہم ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے، یہ درجہ اللہ نے رکھا. تو اس میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اس کا آسان حل ہے، جو بھی اللہ سے کسی طرح بھی جڑا ہو تو جڑا ہو، مگر ایک جماعت ہو وہ باکمال ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کفار محنت پہ محنت کر رہے. ہر چیز کا یاد رکھنا کہ وہ شیطان ان کا استاد ہے، وہ ساری ٹرک جانتا ہے. اس نے اپنے چیلوں کو سکھایا ہے کہ یہ چیز کا انکار کرو، سیکھو. سب سے پہلے انہوں نے کہا کوئی جادو، یہ سارا انہیں وہیں سے آئے، جادو وادو نہیں، کیونکہ سائنس کا ایک فلسفہ آپ کے اندر ڈالا. جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، یہ جادو فلاں، اور خود تیاریاں کرتے رہے. لہٰذا مسلمان اس کے جو اقدامات تھے اس سے ہٹنا شروع ہو گئے، کیونکہ جب ایک چیز غیر ضروری ہو جاتی ہے بقول ان کے کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو اب وہ غیر ضروری ہو گئی. اب لوگوں نے حصول چھوڑ دیا. جب اس کا حصول چھوڑا تو کمزوری آ گئی. اب جب وہ کوٹتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ نماز پڑھنے مشکل ہو جاتی ہے، آپ کو عبادت کرنے آپ کو نہیں دیا جاتا. آپ اصول حاصل کر لو، اینڈ میں آ کے بزرگوں پہ جادو پھینکتے ہیں، نیک اللہ والوں پر جادو پھینکتے ہیں، دینداروں پر جادو پھینکتے ہیں. کہتے جی تقوی، یہ یاد رکھنا کہ یہ اس کا ہتھیار ہے اور یہ متقی پر بھی چلتا ہے، اور متقی پر وہ بڑے ہتھیار استعمال کرتے، چھوٹے نہیں.
اس پر چھوٹا موٹا جادو نہیں پھینکتے، اس پہ بڑا جادو پھینکتے. عام آدمی پہ تو ایسی پھینک دیں گے نا، ہلکا سا چل مڑا، یہ کیا ہے، ایک سانپ کا تو ہے، ختم ہو جائے گا. لیکن جو بڑا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک ٹیم بٹھائی جاتی ہے ان کے ہاں، اور وہ پورا فوکس کر کے بیٹھا، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا آتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، یعنی 24 گھنٹے اس سے توجہ نہیں ہٹاتا اس وقت تک جب تک اس کا بیڑا غرق نہ کر دے. اور یہ میں باتیں تمہیں ایسے نہیں کر رہا، جو مجھے اللہ نے دکھائی ہیں، جا کر انکوائریاں کر لو سسٹم والوں، تمہیں یہی نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کے کاٹنے میں کمزور ہو گئے. پھر یوں مر جاؤ اور میں ٹھیک ہو جاؤں، ایسے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی سنت آپ کی فرمائی ہے کہ کب تک، جب آپ سوتے تو آیت الکرسی پڑھتے، اپنے جسم کو پھیرتے. یہ حضور کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور 3 کل کا معمول ہے. ایسے ہی کر دیا. حضرت عائشہ فرماتی جب آپ کی طبیعت خراب زیادہ ہوتی تو میں دم کرتی تھی. تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی، بہت مشکل کام ہے. اکثر بزرگوں نے چھوڑا کیوں ہے؟ مشکل ہونے کی وجہ. جب ان کے گھر میں تباہیاں پیدا ہو گئی تو چھوڑ دیا. ہم کو یہ نقطہ ملا، ہم نے کہا امت کو تو نہیں حوالے کر سکتے نا اپنی راحت کے لیے کسی کی. بس وہ شعر یاد آ جاتا ہے، کچھ سوچ کر ہی ہوئے ہیں موج دریا کے حریف، ورنہ ہم بھی جانتے ہیں عافیت ساحل میں. میں دعوے سے یہ بات تو میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ پھر کہو گے جی دعویٰ کرتے ہیں. تحقیقاً جا کر دیکھ لو، ہر بزرگ کسی نہ کسی عامل سے ٹچ ہے. امت کو یہ درس دیتے ہیں ہم، تو بتاؤ پھر تم اپنا علاج کیوں نہیں کر سکے؟ اگر یہ ایمان عوام کا خراب ہوتا ہے تو پھر میں کیوں جا رہا ہوں؟ اور وہ ٹچ ہے جن بیچاروں کو بس جب آپ خود کشمکش میں ہیں تو وہ کدھر ہوگا؟ اور کاملین کا علاج کرنے کے لیے جو نام کے عاملین ہیں وہ جا رہے ہیں. واہ واہ واہ، خود تو آپ لوگوں کو کاملین کہتے ہو، اور کاملین کے علاج کے لیے کون جا رہا ہے؟ نام کے عاملین. سوتے رہو. اور ہر آدمی کی بزرگی کسی نہ کسی ایک ذکر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہی عملیات ہوتے ہیں جس سے تم لوگ بزرگ ہو. تو دوسرا عمل پھر کیوں گم رہا ہے؟ یہ وہ سوالات اور جوابات ہوتے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، کیا یہ اللہ کے مقرب ہم بن گئے زیادہ کہ پچھلے بزرگوں سے تو اتنا مجاہدہ کرایا اور تم لوگ گھر بیٹھے ولی اللہ بن گئے؟ کیا ان بزرگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں؟ آج کل ایک علم چل رہا ہے انرجی ہیلنگ کے نام سے، اس کو کہتے ہیں. سارے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریکیاں سارا لاکھوں روپے میں سکھاتے ہیں. اگر کسی بھی ملک کے نام نے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، لیکن عوام ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. انگریز کا تو پینٹ بھی بکتا ہے، جوتا بھی بکتا ہے. جہاز بس اس کا نام انگریزی کرو تو سب کچھ بکنا شروع ہے، کیونکہ دنیا ان کی ہے. ہم آپس میں الجھتے رہے تو یہی ہے کہ کوئی بھی اگر مخالفت کرتا ہے کرنے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم شریعت کے خلاف نہیں ہیں، الحمدللہ اس چیز کو جانتے اور کر رہے ہیں، اور یہ آج سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. باقی ہم نے کسی کو معصوم نہیں بنایا ہے، نعوذ باللہ. نہ ہم خود معصومیت کے دعوے کرتے ہیں، نہ کسی کو معصوم. معصوم انبیاء ہیں
کوئی معصوم نہیں ہے، ہم نے علم دیا ہے اور ہم اسے انسان ہی سمجھتے ہیں، اور انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ پاک ہو گئے۔ ہاں اتنا کہتے ہیں کہ علم صحیح دیا ہے، اس میں آپ کے ساتھ دغا نہیں کریں گے۔ باقی نفس اور شیطان سب کے پیچھے لگا ہوتا ہے، ہر انسان کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، معصوم انبیاء ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ علم حاصل کرو، علم کو پھیلاؤ، صحیح ایمان کے ساتھ ہی آپ کا صحیح عمل ہوگا۔ آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ کا عمل ٹھیک ہے۔ عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت ہے، سندن ہم لوگ دیوبندی ہیں، ہمارے بزرگ جتنے تھے دیوبند کے۔ مجھے بھی آتی ہے عجیب عجیب باتیں، کوئی کہتا ہے حضرت آپ کا شیخ گمراہ ہے، فلاں بزرگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا میرا عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا ہے، تو گمراہ تو نہیں ہوا میں، کیونکہ گمراہی کا فتویٰ تو عقیدے پہ لگے گا، اور میں عقیدتاً اہل سنت والجماعت ہوں، اور ہمارے مشائخ دیوبند کے ہیں، تو اس نے مجھے گمراہ کس دلیل سے کہا؟ رہی بدعملی، تو اس نے مجھے دیکھا ہے، جب یہ مجھے فاسق کہے گا تو اس کے لیے گواہی شرط ہے، اس نے مجھے کبھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جب نہ آئے گی تو پھر گناہگار کون ہوا اور تہمت باز کون ہوا؟ جب تیری ٹوپی اتنی بڑی، اتنے بڑے گناہ سے نہیں اتری، تو ابھی بھی ولی اللہ ہے، تو دوسرے کی توبہ سے کیوں اترے گی یار؟ یہ اتنی خطرناک باتیں، اس سے بچے، کیونکہ یہ اپنے گناہ کو جب یہ کہتا ہے نا میں گناہ نہیں سمجھا، اس پہ ڈٹا رہتا ہے، یہ کفر بواح ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہی خطرناک پہلو ہے، اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں سمجھتے جب تک کہ وہ اپنے گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ کیا؟ یہ اتنی خطرناک بات ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ جب آپ سے گناہ ہوا، ہم نے کہا کہ یہ گناہ ہے، آپ اصولاً بھی گناہ ہو گیا کیونکہ بلا تحقیق بات آپ نے کی ہے، تو اب آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہیں گے جی میرے پاس کوئی ان کا بگڑا ہوا شیطان آیا تھا، فرشتہ تو میں اس کو نہیں بول سکتا، کیا آیا تھا؟ بگڑا ہوا شیطان آیا تھا، اس لیے تو اس بگڑے ہوئے شیطان کی بات میں تم آ گئے نا۔ یہ اتنے لاکھوں لوگ تمہیں نظر نہیں آئے، مگر ایک بگڑا ہوا شیطان نظر آ گیا۔ مجھ سے پوچھا ہے؟ نہیں۔ بات یہ کہ اس بات کو ہٹاؤ، مجھے بات ہے اصول شریعت پہ بات کریں گے۔ اب اس اصول کے اندر جو شخص بھی آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی بزرگ ہو، اس کو گناہ ضرور ملے گا، وہ اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہ سمجھے، چاہے وہ کتنی بڑی خانقاہ سے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ گناہگار ہیں۔ یہ مت بولو یار وہ بولے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بزرگوں کی تکلیفیں بھی اچھی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جو تکلیف ملتی ہے نا، اس پہ بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آتا ہے، بڑے بزرگ کے خلیفہ تھے، قاری اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، جادو ہوا تھا ان پہ، پوری دنیا میں پھرے، کہیں نہیں ہوا، بقول ان کے میں ایک جگہ گیا، ایک عامل کا مجھے پتہ چلا، میں نے 12 گھنٹے کا سفر کیا، جب وہاں گیا تو اس نے مجھے قرآنی آیات کے بجائے جوگی جگن لکھ کر دے دیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا، آپ مجھے منتر لکھ کر دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن سے بڑا جادو کیا، علاج کیا، نعوذ باللہ، منہ سے جادو نکل، قرآن سے بڑا علاج کیا، علاج نہیں ہوا، مگر جب اس کو یہ لکھ کر دیتا ہوں علاج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو میں نے نہیں چھوڑا، میں آیا، میں نے رات کو تہجد میں رویا، کیا کہا؟ یا اللہ، اس روئے زمین پہ تیرا کوئی بھی بندہ نہیں ہے کہ جو میرا علاج کر سکے۔ اب یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ نے اس کو پاکستان بھیجا، پاکستان کی خانقاہ میں اس کو ایک شخص ملا، اس کو لے کر ہمارے حضرت کے پاس آئے، حضرت کے سامنے بیٹھے تھے، حضرت
اس کی بات سنا تو میں یوں بیٹھا اس کو یوں دیکھ رہا ہوں اور مجھے ہنسی آ رہی تھی. مجھے حضرت نے فرمایا اس کا علاج کرو. میں نے بٹھایا اور جو چیز اس کے پیچھے لگی تھی 5 منٹ نہیں لگے اس کو اٹھا کے باہر کر دیا. تو کہنے لگے میں تو ایسے ہو گیا جیسے دوبارہ زندہ ہو گیا. پھر حضرت سے وہ وظیفہ لیا. 15 دن بعد کا اگر حضرت آپ کی اجازت ہو میں لوگوں میں پھیلا سکتا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ کو یہاں آپ کو اجازت ہے, یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. اس واقعات کے ہم چشمدید گواہ ہیں. کیا ہے؟ پھر وہ صفحہ جب کہیں سے چھپتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں خانہ کعبہ میں الہام ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ یہ وہ باتیں ہوتی ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو دعا کی اللہ نے اس کو کہاں بھیجا؟ شاذلیوں کے پاس. اس وقت میں شاذلی بھی نہیں تھا, ابھی تھا چھپا ہوا شاذلی اپنے مشائخ کے سامنے بیٹھ, لیکن علاج اللہ نے اس کا میرے ہاتھ سے ہی کرایا. تو اب وہ اتنی دعائیں جب دے گا, نیکی کرے گا, اعمال کرے گا, اس میں ہمارا حصہ تو ہوگا نا. شاز خان صاحب آیا, اتنا بڑا جو ہے نا مزار بنا کے آیا تھا, ایسے موٹے موٹے تعویذ. میں نے کہا یہ تو خود مزار بنا ہوا ہے, لوگ نے تو چلتا پھرتی درگاہ. اتارو اس کو, مجھے کچھ ہوگا, میں کچھ نہیں ہوگا. آج بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. بات یہ کہ یہ اللہ کرنے والا, اللہ کا فضل ہے. ہم نے اصل چیز سیکھی ہے, جعلی چیزیں نہیں سیکھی ہے. اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں ہمارا کمال ہے. ہم نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ چاہے جس سے کام لے لے. مگر ایک نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی نسبت سے نوازا ہے. نسب جو ہے وہ بنو ہاشم ہے, تو یہ اسی کی برکت ہے, چلتی آ رہی ہے. تو بہت دل خوش ہوا. آج ہوتا ہے ویسے تو جس طرح آپ لوگوں نے ذکر اذکار کی محفلیں لگائی ہیں اور اس کو کر رہے ہو. عرض یہ کہ آپ لوگوں نے دنیا میں دین کا کام کرنا ہے تو علماء اور اولیاء کی مخالفت نہیں کرنی. ہم کبھی کبھی جو آتے ہیں نا جوش میں, یہ میرا حال ہے, تم اس طرح مت بننا. کبھی کبھی حال ہا جاتا ہے اور اس میں انسان کو معذور سمجھو, نہ کہ وہ مخالفت ہوتی ہے. مخالفت بھی نہیں ہے, ایک گلہ شکوہ کرنا ہوتا ہے کہ عالم کا دل وسیع ہونا چاہیے اور عوام کے اندر ان کی عقیدت ہونی چاہیے. ہماری ان سے کوئی مخالفت نہیں ہے, نہ ہمارے لیے ہر عالم سر کا تاج ہے اور اہل حق کا بھی. ہم تاج نہیں اتارتے, تاج ہے. کبھی کبھی تاج پر ہوائیں لگ جاتی ہے, کوئی بھی وہ آ جاتا ہے, لیکن اس سے تاج بے تاج نہیں ہو جاتا, وہ تاج ہی رہتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ امت کا باطنی راز یہی اللہ والے اولیاء اور علماء ہی ہیں, اور ان سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے. بس ان سے میری ایک عرض ہے کہ آپس میں لڑکے اور سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں. جو چیزیں شریعت کے حدود کے خلاف ہو اس کو تشہیر نہ کرے, ورنہ اس کے گناہ میں آپ بھی آؤ گے. جو شریعت میں گواہ مانگتی ہے شرع میں, اس چیزوں کو پھیلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی دیانتاً اس کو قضا میں بیان نہیں کر سکتا. اس کو یہ حدود میں نے نہیں رکھے ہیں, یہ شریعت نے رکھے. یہ نفس پرست لوگ ہوتے ہیں, اپنے ہی اساتذہ سے سیکھیں گے. ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اور میں آج بھی گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ علم میرا ہی استعمال کرتے ہیں سب. وہ کہتے ہیں نا, دوست دشمن سب تیرے قائل ہے, مجذوب کوئی قائل دل سے, کوئی قائل زبان سے ہے. ہم نے تو ایک ہی کہنا, میرا کمال عشق تو بس اتنا ہے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے.
تو اس زمانے میں اس نسبت کی ضرورت تھی، اللہ نے ان بزرگوں کی برکت سے دی، چاہے وہ اویسی ہے اس میں نسبت قوی ہو جاتی ہے، سندن چلی آ رہی ہے، یہ نہیں کہ سندن کسی کے پاس نہیں، میں بھی سندن ہوں، اس وقت اس روئے زمین پہ ایسا دیوبندی نہیں ہوگا جس کے پاس نقشبند اور شاذلی کی سند نہ ہو، نہ ایسا مولوی جو دارالفتہ سے فارغ ہو رہا ہو اس کے پاس نہ ہو۔ یہ میں اصولی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مقدمہ شامی جو بھی پڑھ رہا ہے، ایک مفتی ہے وہ اس پکڑ، اس میں ساری سند لکھی ہوئی ہے اس کی، شاذلی کی تعریفیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو سندن تو سب ہے، اس یہ نسبت زندہ کروائی گئی ہے۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیوزات ہیں۔ اس پر میں وہ شعر کہوں گا جو اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سید سلیمان ندوی نے فرمایا، تو ہم ان کے لیے کہیں گے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ مشکل سے مشکل کام اللہ حل کروا دیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں کو کوئی، جتنے بھی اس وقت علم والے موجود ہیں وہ آپ کو مانتے ضرور ہیں، آخر میں جب گھوم کر آئے گا نا تو آئے گا شاذلی کے پاس فون نمبر، آخری نمبر کس کا ہوگا؟ فون نمبر دیا جائے گا کہ یار اب یہ لوگ رہ گئے، ہم نے سب کو آزما لیا، سارے پتر اٹر چٹر پٹر، ڈاکٹر ٹرٹر مرٹر مٹر قیمہ سب ہو گیا، اب ان کو لے جاؤ، آلو بخارے سب کھا لی ہم نے، اب آئے گا بندہ، اب آئے گا شاذلی۔ کون آئے گا؟ اس لیے میں گھبراتا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے پشتوں میں ہمارا ایک مقولہ ہے زی زین و بازول برازی، گھوم پھر کے تو نے آنا کدھر ہے؟ الحمدللہ ہر جگہ پھیلا دی، پہلے لوگ نہیں ملتے تھے، پہلے لوگ مریضوں کو پیر نہیں ملتے تھے، اب پیروں کو مریض نہیں ملتے، اتنا کام ہو گیا۔ کیا یہ تو ابھی شروعات ہے یا کیا ہے اس کا عروج ہے کہ پہلے کیا مریض نہیں ملتے تھے، مریضوں کو پیر نہیں ملتے تھے، اب پیروں کو مریض نہیں ملتے، تو یہ کمی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر گھر میں پیر ہی پیر ہوں گے، بیگم پیر، بیٹی پیر، ابا پیر، بیٹا پیر، سارے بن جائیں گے جب پیر، تو سب ہو جائیں گے پیرانے پیر۔ ہم سے کہتے ہیں آپ کیا بناتے ہیں؟ میں نے کہا ہم پیر بناتے ہیں، لوگ مرید بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ولی اللہ بناتے ہیں، ہم تو پیر بناتے ہیں، جس کو سند مل گئی وہ پیر ہو گیا، اب اس کو ولی اللہ بنائے گا تو کہتے جی ہم نے کہا ساری دنیا نے مرید بنایا، ہم نے پیر بنائے، اس لیے ہمارے ہاں مرید کم پیر زیادہ ہے۔ آپ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ مدرسے میں سارے مولوی کیوں ہوتے، ساری عوام الناس کیوں نہیں؟ جب مدرسے میں بندہ داخل ہوگا تو مولوی بن کے جائے گا۔ 4000 طلباء جس مدرسے میں پڑھتے ہیں تو 4 کے 4000 مدرسے والے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ جی مدرسے میں تو علم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ جہاں نصاب طے کیا جاتا ہے وہاں بندہ پیر بن جاتا ہے، جہاں نصاب ہی نہیں ہے تو وہاں مرید ہی رہیں گے، بس یہی فرق ہے۔ علماء عالم تو آتا ہے اس کو، تو مفتی تو آتا ہے اس کو، ہم تو میں نے کہا تو پہلے سے ہی شاذلی ہے، پگڑی باندھ دو جا بھائی، تیرے کو کیا شاذلی ہے، بس جسٹ نسبت منتقل۔ یہی علماء کا احترام ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ اس میں عرض کر دوں کہ ہم کیا ہے، جب انسان خود اپنے آپ کو بہت وہ سمجھے گا نا، اس پیر کا فیض بہت کم پھیلتا ہے، وہ اکا دکا مرید ہی بنا دے، شاید کوئی نہ بنائے، کیونکہ ان کے مشورے میں کوئی اس دنیا میں کوئی قابل ہے ہی نہیں جس کو وہ منتقل کر دے، سمجھے آپ؟ وہ سمجھیں گے کہ سب سے زیادہ قابل یہی تھا، اللہ نے ان کو دیا، اس کے علاوہ باقی تو اللہ کسی کو پیدا ہی نہیں کرے گا، جانے دو بھائی، ہم گناہگار لوگ، اللہ میں معاف فرمائے، ہم سب نیکوکار سمجھتے اس لیے دے رہے ہیں، یہ سب قابل ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، جس کو مسلمان بنایا، تقوی قابل بنایا تو آئے نا، باقی کمی بیشہ سب کے اندر موجود ہوتی ہیں اسے۔ تو یہی فرق ہے، ہم اس طرح رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس
بات یہ ہے کہ لباس کے اندر یہ بھی لباس جو ہے نا یہ سنت کے مطابق بنا ہوا ہے، اس کا رنگ جدا ہے، باقی یہ کرتا ہے، یہ بھی ٹوپی ہے مگر اس کو پکول بولتے ہیں، مگر ٹوپی کی سنت اس سے ادا ہو جاتی ہے۔ آپ ضروری نہیں کہ میں تمہاری طرح کڑی ٹوپی پہنوں تو میں بزرگ ہوں گا اور نیچے نہیں، اور پہنوں تو نہیں ہوں گا۔ کلف لگا کے کڑک اور ہم نے یہ حلیہ اس لیے کہ ہم نے کہا لوگوں میں علم منتقل کرو۔ صحابہ کے اندر علم تھا مگر ایک لباس آپ ان کا ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ایک ہی لباس پہنا ہو۔ آپ علیہ السلام نے بھی مختلف رنگ کے کپڑے پہنے مگر سفید زیادہ پہنے۔ اب آپ کہو گے جی سفید ہی سنت ہے اور باقی نہیں ہے، تو باقی کپڑے کس نے پہنے تھے؟ وہ حضور نے نہیں پہنے، وہ بھی تو حضور نے پہنے۔ آپ نے تنگ کپڑے پہنے، مختلف رنگ کے کپڑے پہنے، 2 رنگوں کے کپڑے پہنے، حضور نے پہنے مگر سفید حضور نے زیادہ پہنے۔ اس طرح مختلف رنگ کی پگڑیاں ہیں، سفید اور کالی زیادہ ہے۔ نہیں اسی طرح پہنو۔ پھر آپ دیکھو کہ ہمارا تقویٰ ایسا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پگڑی باتیں نا سکھوں کی طرح، اس طرح تو سکھوں نے داڑھی بھی تو رکھی ہوئی، پگڑی کو چاہے اس طرح باندھو چاہے اس طرح باندھو، پگڑی پگڑی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ بغیر ٹوپی کے نہ ہو۔ یہود جو پگڑی باندھتے ہیں اس میں ٹوپی نہیں ہوتی، ٹوپی کے ساتھ ہو تو سنت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مشابہت کب آئے گی؟ جب وہ ٹوپی خارج کر دیتے ہیں۔ تو ادھر جو تم ٹوپی پہنتے ہیں وہاں ترکی والے بھی سارے پہن رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا جس طرح سکھ پہنتے، تو ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ اس میں بھی شملہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ایسی پھیلی ہوئی ہے۔ تو کوئی بہانہ نہیں ملے گا تو اینڈ میں آگے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ مجھ پہ پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، تو ہم نے جواب دیا ایسی بات نہیں ہے، جو گناہ میں پھنس گیا وہ پتھر کھائے گا، جو نہیں پھنسا وہ نہیں کھائے گا۔ جس پہ شریعت کی حدود پوری ہو گئی اس نے پتھر کھانا ہے۔ شاعر اور خواہ مخواہ انسان مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو مجرم نہیں، اپنے رب کے سامنے، تمہارے سامنے فرشتے بنے، اپنے رب کے سامنے کچھ بھی ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے کچھ بھی، مگر تمہارے سامنے تو فرشتہ ہوں نا۔ تو اپنے رب کے سامنے تو ہم اپنے گناہ ہی پیش کرتے ہیں، وہاں کوئی نیکی اپنے پلے نہیں ہے۔ باقی تم لوگوں کے پلے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے پیچھے لے آؤ۔ اور الحمدللہ جتنے مفتیان حضرات آتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے، میں کہتا ہوں واقعی آپ مفتی ہو ماشاءاللہ سے، کیونکہ کم سے کم پوچھنے تو آ گئے ہم سے، آپ نے افتاء کا حق ادا کیا ہے۔ پھر جب وہ واپس جاتے تو اس کے وہ کمنٹس نہیں ہوتے جو وہ سن کر آیا ہوتا۔ پھر چھوٹے چھوٹے آتے ہیں وہ ہمارے پیر بننے کے لیے، تو ہم ان کو پیر تو نہیں بناتے، جو مجھے مشورے دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ حضرت آپ کا کوئی شیخ ہے؟ میں نے کہا بغیر شیخ کے تو میں بھی شیخ نہیں بنا۔ آج تک تو نے دیکھا کہ بغیر ابا کے بچہ پیدا ہوا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ ہے، آدم علیہ السلام کا معجزہ ہے، مگر اللہ کی عادت تو یہ نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا جس کا ابا نہیں ہوتا وہ حرامی ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مشائخ ہیں۔ تو کہنے لگا موجودہ، میں نے کہا یہ موجودہ اور میں اسی موجودہ دور میں تو تھے، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کس کو پیر بنایا ہے؟ میں نے کہا میں خود پیرانے پیر ہوں، میں دوسرے کو کیوں بناؤں؟ میں شیخ المشائخ ہوں، میں تو شیخ المشائخ ہوں۔ اور تو جن کو بول رہا ہے کہ میں ان کو تو میں شاگرد بھی نہیں سمجھتا، تو بولتا ہے پیر، ان کو کیا آتا ہے؟
پھر کہنے کہ اصل میں میرا مشورہ تھا نا. میں نے کہا آپ خواہ مخواہ کے مشیر نہ بنو نا, آپ پیر بننے ہو یا مرید بننے آئے ہو. میں نے آپ کو بلایا کہ آپ مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو آگے سے کہہ رہے ہیں آپ دلیلیں کیسی دی, اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں. کہنے کا اصل میں جب انسان کی بیوی مر جاتی ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے بیوی کی مرنا ضروری ہے؟ میں نے کہا اللہ نے تو قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ, کرو ان عورتوں میں سے 2 سے 3 سے اور 4 سے شادی. تو نے کہاں سے یہ لے آیا کہ بیوی کا مرنا ضروری ہے؟ اب چپ, ایسا بھاگا ہے کہ دوبارہ آئے گا نہیں. یہ سامنے نہیں آتے, یہ پس پس کر رہے ہوتے, ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے. جب سامنے آتے ہیں ان کو پتہ ہے اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. یہ ان چیزوں سے بچو, سنی سنائی بات ہے. یہ پتہ ہے کہ آخر میں شیطان آپ کو 2 چیزوں سے مارتا ہے. عورتیں ناراض نہ ہو جائے, مگر ایک چیز ہوتی ہے حسد, یہ تباہ کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے لگائی اور بجائی. یہ سب میں داخل ہو جاتی ہے اینڈ میں, اور یہ آتی ہے جب آپ پہنچتے ہیں نا نسبت کے اس میں, تو تب آتا ہے, ایسے نہیں آتا. اس بار ٹائم ضائع نہیں کرتے, کہتے کرنے دے. جب وقت آئے گا ایسے حالت میں اگر انسان بچ جائے تو اللہ, تو پھر وہ لگائی بجائی کرتا ہے. اور لگائی بجائی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا فیصلہ نہ ہو. ایسی باتیں جن کا فیصلہ نہ ہو, اس کو کہتے ہیں لگائی اور بجائی. ہمارے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں تاویلی اور ماویلی. تو نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا. اور اردو میں اس کو کہتے ہیں لگائی اور بجائی. اور یہ مرض حسد سے پیدا ہوتا ہے, اور سارے گھر تباہ و برباد اسی وجہ سے. ایک خاتون کے پاس آئے گی, فلاں تیری ساس نے آج یہ کہا تھا. اچھا, بہو آسمان, شور آیا, ابھی گھر میں بیچارہ داخل ہے, تمہاری امی نے یہ کہا ہے, تمہاری امی نے یہ کہا ہے, تمہاری امی نے یہ کہا ہے. اب امی سے پوچھو, امی کہتی میں نے تو نہیں کہا. اب پورا گھر فساد بن گیا. کس وجہ سے؟ یہ ہے آخری حل. اور اس چیز سے جب امت نکل جائے گی, اور اس کا اصل حل ہے بلا تحقیق باتیں مت کرو. اور تحقیق اگر ہو جائے کہ یار اس سے فساد پیدا ہوگا, تو اس کے سامنے مت کرو, تنہائی میں اس کو لے جاؤ, یا تو اس کو بخش دو, معاف کر دو, درگزر کر دو, تاکہ فساد پیدا نہ ہو. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی, اللہ کے ہاں اگر آپ مقبول ہو, ساری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر اللہ کے ہاں آپ مقبول نہیں, ساری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے, تمہیں ترقی نہیں دے سکتی. جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں, اللہ والے تھے, وہ غلام تھے, لیکن دنیا ان کو نہیں جانتی تھی, اللہ والے شمار ہوتے تھے. اور فرعون بادشاہ بن کر پوری دنیا جانتی تھی اس کو, لیکن پھر بھی غرق. نمرود پھر بھی غرق. یہ ناکامی نہیں ہے. ابھی بھی یہ وجہات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدود بیان کرنا تاکہ آپ لوگ مبتلا نہ ہو, اور نہ بزرگوں کو الٹی سیدھی باتیں کریں. فلاں کے پاس یہ اعتراض گیا, فلاں کے پاس یہ اعتراض دیا. آپ لوگ اپنے کام میں لگے رہو. ہم نے آپ کو اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے, کوئی اور چیز نہیں سکھائی ہے. اور ہر زمانے میں مخالفت ہوئی ہے. نماز کو سختی سے پکڑ لو, کوشش کرو چاش, اوابین, اشراق, تہجد, صلاۃ التسبیح یہ پڑھا کرو, تاکہ نام آ جائے آپ کا لکھنے. ایک دفعہ بھی پڑھو گے کم سے کم ہاتھ ہو جائے گا کہ اس نے صلاۃ التسبیح بھی پڑھی ہے, اس نے جو ہے نا وہ پڑھی ہے. تحیۃ الوضو پڑھو, تحیۃ المسجد پڑھو, نفلی روزے رکھو. شدت کے بجائے شفقت کو اختیار کرو. شدت اپنے لیے پسند کر لو, اور شفقت امت کے لیے پسند کرو. تم سے بدعملی, تم سے کچھ ہو جائے, کیا کم عمل, تو شدت اختیار کرو کہ میں اب اس مرض کو ختم کروں گا اپنے سے. اور جب امت پر آ جائے تو شفقت اختیار کرو, یار اللہ تجھے ٹھیک کر دے. اگر اللہ نے آپ کو پاک باز بنایا ہے تو دوسرے کے ساتھ شفقت کرو کہ یا اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. اگر تو اسے نفرت کرے گا تو تیری پاک بازی بھی چلی جائے گی.
یہ اعزاز، یہ نعمت پر شکر ادا کرنا ہوتا ہے، مگر نعمت پر دوسرے کو حقیر مت سمجھنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ انسان کو انسان سمجھو، امیری اور غریبی سے اس کو نہ تولو۔ اللہ کے ہاں جو درجہ ہے وہ تقوی سے ہے، یہ یاد رکھو۔ سب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں متعارف کرایا، تعارف پیدا کی، قبائل کے اندر تمہیں قبائلوں میں پیدا کیا صرف تعارف کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں جو درجہ پائے گا الا المتقون کا ہے، سوائے متقیوں کے اللہ کے ہاں عزت کا مقام کسی کو نہیں ملتا۔ اور اللہ جس کو عزت دیتا ہے اسے مخلوق میں بھی عزت دیتا ہے، لیکن وہ شہرت کا تمادار نہیں ہوتا۔ اگر شہرت کی تمہ تیرے اندر پیدا ہو رہی ہے تو یہ نقصان ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ اسے مشہور کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں ناکامی کا سبب ہوتی تو ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اس کے علاقے والے اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے 2 خلفاء ان سے ملنے کے لیے آ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کو ان کی نشانیاں بتائی ہیں۔ آج ویسے کرنے کا کیا مقام؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ نسبت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کہ آپ کا کتنا قرب ہو اللہ کے لیے، بس یہ نہیں کہ آپ اپنی نیکی لوگوں پہ بیچے، انسان کو فطرت کے مطابق چلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان میں تکلفات پیدا ہو گئے، علم کی فطرت سادگی ہے، اس میں سادگی پیدا کرتا ہے، اور جب انسان علم سے تو اس میں تکلفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب تمہاری طبیعت تکلفات اختیار کرنا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ تم علم کی نسبت سے دور ہوتے جا رہے ہو، اور جب تمہاری طبیعت سادگی اختیار کرنا شروع کر دے تو سمجھ لو کہ تم میں علم آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہی دیکھو کہ صحابہ میں فطرت، ان میں سادگی ہے، ان میں کوئی تکلفات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ باقی اختلاف علم کا صحابہ میں بھی رہا ہے، تابعین میں بھی رہا ہے، تبع تابعین میں بھی رہا ہے، سب میں رہا ہے، اور آج تک رہے گا، تا قیامت رہے گا۔ یہ رحمت ہے۔ اپنے شیخ کو دوسروں پر مت بیچو کہ میرا شیخ بیچو، نہ کسی کے سامنے بول بس میرا شیخ میرے لیے ہے، میں نے آپ کو تو نہیں بولا کہ آپ میرے شیخ سے جا کے بیعت ہو جاؤ۔ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، تیرا یہ والا ہے میرا یہ والا ہے، یہ لڑائیاں مت کرو۔ اس کا بھی شیخ ہے، کسی کے شیخ کی ناقدری مت کرو۔ یہ نہیں کہ بس سارے میرے پیر کے مرید بن جائے، یہ نیت اچھی ہے مگر یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ یہ بھی نیت رکھتے ہو، یہ نہ نیت نہ یہ طریقہ، یا سب اللہ والے بن جائے، سب اللہ کی طرف آ جائے تو ٹھیک ہے، سب میرے پیر کی طرف آ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے لاکھوں اولیاء پیدا کیے ہیں اور سب کے ساتھ نسبت جوڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے لاکھوں علماء پیدا کیے اور ہر عالم کے ساتھ لوگوں کی نسبت جوڑی ہے۔ نہ یہ نیت ٹھیک ہے نہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ بس جو کسی اللہ والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے بس جڑا رہنے دو، تم سے سیکھنے آتا ہے سکھا دو۔ بسا اوقات بعض لوگوں کا فیض بہت سے بزرگوں کے پاس لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے شیخ کو نہ بتائے کہ شیخ سے جا کے پوچھ کے میں فلاں سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اصول تصوف کے خلاف ہے۔ شیخ کو بتائے بغیر اس سے تربیت حاصل کرے، لیکن وہ اس کی بھی عزت کرے گا اور اس کی بھی عزت کرے گا۔ یہ مخالفت نہیں کر سکتا اگر اس کے 10 استاد 10 کو ایک ہی نگاہ سے دیکھے گا، سب کی قدر و منزلت کرے گا۔ جس شیخ نے اس کو کمال تک پہنچایا اس کی عزت اس پہ زیادہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عزت سب کی کرے گا، بے احترامی نہیں کرے گا۔ بھلے اس کے سامنے اس کی مخالفت میں بولتے رہے، یہ خاموش رہے گا، بس ایسی چیز اس کے سامنے پیش کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ غالباً کسی بزرگ کے اس میں مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے، ان کے بھی شاگرد تھے، انہوں نے ساری اتنی برائیاں کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس لیے میں اس کو برائی تو اس کو سمجھتے ہی نہیں، شروع سے چلی آ رہی۔ تو آپ خاموش ہیں، آپ کے استاد دوسرے دن ایک کتاب لے کر گئے اور ان کو کہا کہ حضرت اس کتاب کا تھوڑا مطالعہ فرما لیں۔ جب وہ کتاب کا مطالعہ کیا تو صبح اٹھے
اور جب یہ کہہ رہے کس کی لکھی ہوئی ہے، کیا کمال کا عالم ہے، اتنا مضبوط عالم یہ کون ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرمایا حضرت یہ وہی ہے جس کی کل آپ نے برائی کی، یہ وہی ہے جس کی آپ نے کل رات خوب برائیاں کی ہے۔ تو پھر وہ افسردہ ہوئے۔ تو یہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح امام اعمش بڑا مشہور نام ہے، آپ کے بہت مخالفین میں سے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ رنگ کے کالے تھے، بیوی آپ کی بہت حسین اور جمیل تھی۔ تو کسی غصے میں ایک دن آ کر کے انہوں نے مقید طلاق دے دی ان کو۔ اب جب مقید طلاق دی، کہا کہ تو مجھ پہ طلاق ہے اگر فجر سے پہلے تو نے مجھ سے بات نہ کی، فجر تک ٹائم مقید کر دیا۔ اب بیوی نے جب سنا، وہ بھی تو مولوی، وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب یہ ظریف بھی بہت تھے، انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ کسی طرح نہیں مانی۔ اب علماء کے پیچھے کوئی ہیلا نہ ہے، سارے علماء نے کہا بھئی صبح ہو گئی تو گئی۔ صبح ہوتے ہی تیری یہ فارغ ہو جائے گی۔ آخر اور تھے مخالف تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس وقت اپنے زمانے میں۔ آخر کسی نے مشورہ دیا کہ یہ مسئلہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہی حل کر سکتے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، خواہ مخواہ وقت ضائع نہیں کرو۔ آخر چلے گئے، امام ابو حنیفہ کا دروازہ کٹکھٹایا تو کہا کون؟ کہا اعمش۔ کہا بڑی عزت سے ملایا، بٹھایا، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ ہاں بلا لو، اپنے مؤذن کو بلاؤ جو آپ کے علاقے کا، اس کو بلایا، اس کو کہا بھئی تو تہجد میں اذان دے دینا، بتانا نہیں کسی کو، بس تو تہجد میں اٹھ کے اذان دے دی۔ جب وہ چلے گئے، یہ بیوی تہجد بھی اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ بیوی اٹھی، شکر ہے تجھ کالے سے تو میری جان چھوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ بھلا کرے امام ابو حنیفہ کا، تیرا میرا رشتہ نہیں ٹوٹا، یہ تہجد کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کا فیض ہے، انشاءاللہ جو تیرا مخالف ہوگا وہ تیرے پاس ضرور آئے گا۔ یہ اس سلسلے کی ہے، جو مخالف ہے وہ آیا ضرور ہے، اور جو زیادہ مخالفت کرتے ہیں وہ زیادہ عاشق بھی بنتا ہے، اور جو گڑبڑو ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ غم ہوتا ہے کہ میں امت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بے لگام آدمی اور کام جس کو نہ نزلہ ہوتا ہو نہ زکام ہوتا ہو، محبت کے دعوے کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، کبھی کھانسی کبھی نزلہ کبھی زکام ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھو۔ تو ہمارے یہ جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مدارس سے، ہمیں اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا۔ آپ لوگ ان چکروں میں نہ پڑو، ابھی سے اپنا ٹرینڈ صحیح کر لو تاکہ آنے والی نسل اس چکروں میں نہ پڑے۔ تحقیق کرو خوب، تحقیق میں سوالات مزہ بھی کرتے ہیں مگر خواہ مخواہ کی بحث ٹھیک نہیں ہے۔ بس جس کے پاس دلیل ہے وہ حق پر ہے، اتنا آسان سا کیا، جس کے پاس قرآن اور سنت کے مطابق دلیل ہے وہ حق پر ہے، بھلے وہ دیوبندی نہ ہو۔ کیا ہم نے کہا کہ ہمارا بس یہ ہوتا ہے نا کہ پیر تو بہت ہے مگر میرا پیر سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سارے مدارس ٹھیک ہے مگر دیوبند سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر یہ رہے گا تو لڑائی ختم ہو جائے۔ تم کہو گے کہ صرف دیوبند ہے تو فساد ختم نہیں ہوگا۔ بھائی تم بھی اعلیٰ ہو مگر ہمارے سب سے اعلیٰ ہے اس دور میں، سمجھ تو اپنے والے کو سب سے اعلیٰ سمجھنے سے لڑائی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اعلیٰ ہو مگر ہم سب سے اعلیٰ۔ اب سب سے اعلیٰ کا کیا ہوگا؟ وہ مقابلے سے ہوگا۔ تو ٹائم ہو گیا کافی، کیونکہ ہماری تو بریک تو لگتی نہیں ہے۔ تو حسد کا مرض اپنے دل سے نکالو، اور حسد کی تباہی سے گھر گھر تباہ ہوتا ہے، اور درگزر کرو ایک دن۔ اگر اللہ نے آپ کو نسبت دی ہے
تو آپ نے کتنے وقت میں حاصل کیا. دوسرے کی یہی شفقت رکھو, اس کو اس راستے پہ چلانے, گرتے پڑتے ایک دن وہ آگے نکل جائے. بندے کو راستے پہ چلانا سکھاؤ. جب وہ راستے پر آ جائے گا نا, اب تبلیغی کیا کرتے, بھائی آ جاؤ, چلتے آخر کتنا چھپا, انہیں کہا ساڑھے دام بچتے آئے گا ایک دن. کہتے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن چھری کے نیچے تو آئے گی. آ گئی آخر. یار کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا وقت. اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو آنا جانا, یہی ہوتے گمنام لوگوں سے. طارق جمیل صاحب پہ جس بندے نے محنت کی اس کو دنیا جانتی نہیں ہوگی. حاجی عبدالوہاب صاحب پر جس نے محنت کی دنیا ان کو جانتی بھی نہیں ہوگی. لیکن کیا وہ شخص جو گمنام ہے اور یہ نامور اس کی وجہ سے آئے, کیا اس کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ گویا جو تمہاری وجہ سے بھی اللہ کی راہ میں آیا, تمہارا اکاؤنٹ کھل گیا. ایک آدمی بھی تم اللہ اللہ کرنے والا بنا دو. اور ذکر ایک ایسی روح رکھتا ہے کہ جاؤ, جب انسان اذکار جوڑے گا کہ کہاں گئے وہ سجدے, تو جواب یہ ہے کہ وہ سجدے ذکر سے بنتے ہیں اور ہم نے ذکر چھوڑ دیا. زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے, تو نمازی ہے وہ نماز کون سی, احسان والی. تو صحابہ کہتے آئبون التائبون لربنا حامدون. کون سی ہے, توبہ کرنے والے, اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے, اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں, توبہ کرنے والے. گویا صحابہ توبہ اور حمد و ثنا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اس لیے ان کے سجدے ہوتے تھے. ہم بھی اگر آج وہ کر لیں ہمیں بھی وہ فیض ملے گا. کیوں کہ حضور نے فرمایا ہے یہ احسان جاری رہے گا. صحابیت بند ہوئی ہے, احسان بند نہیں ہوا. صحابیت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا مگر احسان کا دروازہ بند نہیں کیا. نبوت کا دروازہ بند ہے مگر ولایت کا بند نہیں کیا. علم کا دروازہ بند نہیں کیا, یہ جاری رہے گا. ہاں اپنے علم مت بیچو لوگوں پہ, میں عالم ہوں. کہیں کہیں بولنا پڑتا ہے, وہ مجبوری ہوتی ہے, کیونکہ ان کے سامنے کہتے ہیں. آج بھی ایک بندے نے واقعہ سنایا کسی کا, تو بڑا عجیب, تو بات تو صحیح ہے. تو ایک بزرگ نے وہاں کثرت نفسی دکھائی تو کتنا بڑا وہ بن گیا کہ جی میں تو ادنا سا طالب علم ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا شیخ الحدیث کو لے کر آؤ, تم ادنا طالب علم کو لے کر آ گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ شیخ الحدیث ہے. نہیں, پھر کمیٹی نے تصدیق کی کہ واقعی یہ تو بہت بڑا عالم ہے. تو پھر آگے سے اس نے کہا اچھا تمہارا جو ہے نا شیخ الحدیث غلط بیانی کر گیا. اس نے کہا کہ میں ادنا طالب علم. تو ہر جگہ آپ ادنا نہیں کہنا چاہیے, سمجھے. کہیں کہو گے اور کہیں نہیں کہو گے. اس لیے متکبر کے ساتھ اخلاق تکبر ہے. علمی حسد جائز ہے. یعنی علمی حسد کیوں جائز ہے کہ یار اس نے آج سبق کیا نا میں کل پڑھوں گا, یہ جائز ہے. مگر نفسی حسد حرام ہے. اسی طرح بسا اوقات آپ کو ریا سے دوہرا اجر ملتا ہے, لیکن اس میں نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ لوگ دین کی طرف آ جائے, میرا نام و نمود نہ ہو. جب شہرت کی طمع ہوگی تو ریا ہوگی, جب اللہ کی رضا ہوگی تو ریا نہیں ہوگی. اس میں اس کو دوہرا اجر ہے. اس لیے علماء جتنی خواتین یا لڑکیاں جہاں بھی چلی جائے کسی گھر میں وہ خدمت کو زیادہ کرے. نواب بن کے گھر میں نہ بیٹا کرے جی علامہ وحید الزما کی بیٹی آئی ہے جنہیں کوئی کام کاج کی نہیں, خدمت کی نہیں ہے, تو اس سے آپ علم کو بدنام کر رہے ہو. کیونکہ بعض چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن ضروری ضرور ہے. اگر خدمت فرض نہیں ہے تو خدمت ضروری بھی ہے, کیونکہ خدمت کی وجہ سے لوگ آتے ہیں. عیادت کرنا, لوگوں کا پوچھنا, ان کے لیے کھانے اچھے بنانا, ایک دن آئے گا سب آپ کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے اور گھر جنت بن جائے گا. جب آپ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر بیٹھو گے تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. شریعت کی حفاظت, انسان بازار بھی تو جاتے ہیں اس وقت بھی شریعت, راستے سے بھی آپ گزرتے ہو تو پھر رستوں سے بھی خلا میں گزرتے ہو کیا؟ کرنے والے ہر جگہ کر لیتے ہیں, نہ کرنے والوں کے 100 بہانے. اب ایک آدمی کو کہنا جی کام کرو, جو کرنے والا وہ کر دیتا ہے, جس کو کرنا نہیں آتا میں ابھی نہیں کر رہا, ادھر نہیں کر رہا, یہ ٹائم نہیں وہ ٹائم نہیں ہے. تو ان چیزوں پر فکر کرو, کبھی کبھی معمولی چیزیں تباہ کر دیتی.
اور خدمت سے آپ پوری قوم کو جیت سکتے ہو. خدمت خلق کرو. اور خدمت خلق، اللہ مال کی نیت نہیں کرو، اللہ آپ کو مال دے گا، علم میں بھی مال کی، لیکن اللہ دیتا ہے. اللہ کی رضا کی نیت رکھو اور خدمت خلق کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو نوازے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے علماء اور اولیاء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جتنی خطائیں کی سب کو معاف فرمائے. اللہم انی اسألک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.